کرائم بیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید وسیم عباس۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے 90 کی دہائی میں ایک کم عمر لڑکا قد کاٹ میں عام لیکن حوصلے اور دہشت میں انتہائی غیر معمولی۔ 90 کی دہائی کا لاہور ایک ایسا شہر تھا جہاں قانون سے زیادہ خوف کا راج ہوا کرتا تھا۔ دن کی روشنی میں لوگ اس کردار کا نام سن کر راستہ بدل لیا۔ انہی ناموں میں سے ایک نام اسد پرنس کا ہے۔ ناظرین، عمر میں انتہائی کم لیکن حوصلے اور دہشت میں بہت آگے بڑھا ہوا بچہ اسد پرنس یہ کوئی روایتی گنڈا نہیں تھا۔ وہ اس نسل کی پیداوار تھا جو طاقت کو سب کچھ سمجھا کرتی تھی اور زندگی کو چند سالوں کا کھیل۔ اسد پرنس کا سب سے مضبوط سہارا اور شناخت عاطف چودھری ہوا کرتا تھا، جو اپنے وقت کا ایک اور بدنام زمانہ کردار تھا۔ عاطف چودھری اس دور کا ایک ایسا کردار تھا جس کا نام سن کر پولیس بھی محتاط ہو جایا کرتی تھی، مگر عاطف چودھری کے دشمنوں کو اصل خوف اسد پرنس سے رہا کرتا تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عاطف چودھری دماغ ہے اور اسد پرنس اس کا ہاتھ۔ جو فیصلہ عاطف کرتا ہے اسد اسے زمین پر اتارتا ہے۔ ارشد امین چودھری ایک اور مضبوط کردار جو اسٹوڈنٹ لیڈر ہوا کرتا تھا، جیسے جلوس، طاقتور روابط اور اثر و رسوخ رکھنے والا انسان، مگر اس سب کے باوجود وہ اسد پرنس کے نام سے خوف زدہ ہمیشہ رہتا۔ اسے یقین تھا کہ جب تک اسد پرنس عاطف کے ساتھ ہے اس کی جان محفوظ ہے۔ یہی خوف اسے جیل تک لے گیا ناظرین، جہاں وہ یہ سمجھتا تھا کہ سلاخوں کے پیچھے وہ اسد پرنس کی پہنچ سے باہر۔ جیل میں بیٹھ کر ارشد امین نے کئی منصوبے بنائے، لوگوں سے رابطے کیے، ہر کوشش ناکام رہی۔ اسد پرنس کا نیٹ ورک اتنا وسیع ہو چکا تھا کہ صرف لاہور تک محدود نہیں تھا۔ اس کے روابط گجرانوالہ، شیخوپورہ اور فیصل آباد سمیت پورے پنجاب میں پھیل چکے تھے۔ اسد پرنس ایک الگ ہی انداز تھا۔ وہ صرف دشمن کو مارنے پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایسا وار کرتا کہ پورا علاقہ لرز اٹھتا۔ اندرون شہر لاہور کے علاقے، لوہاری کے علاقوں میں اس کے نام کی اچھی خاصی گونج تھی۔ منشیات، بھتہ خوری، قبضہ مافیا، ہر جگہ اس کا سایہ دکھائی دیتا۔ اسی دور میں ناظرین، بانو بی بی کا خاندان منشیات کے کاروبار میں ایک مضبوط نام کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ جب پورے پاکستان میں منشیات پر کریک ڈاؤن ہوا تھا، تب بھی بانو بی بی کے گھر سے نشہ بکتا تھا۔ اس کے بیٹے، خاص طور پر ریحان نانی اور عاطف چودھری کے مخالفت تھی۔ یہی مخالفت ریحان نانی کی زندگی کا آخری فیصلہ بھی ثابت ہوا۔ ایک دن ریحان نانی معمول کے مطابق نان لینے نکلا۔ اسے اندازہ نہیں تھا ناظرین کہ اسد پرنس اور آغا نوید کی نظریں اس پر جم چکی۔ پی ٹی سی ایل فون ہوا کرتا تھا۔ عاطف چودھری کو اسی فون کے ذریعے اطلاع دی گئی اور آگے سے ریسیور پر جس بندے نے وہ فون ریسیو کیا اس کا جواب آیا، یہی ٹارگٹ، کام ختم کرو۔ چند لمحوں میں ریحان نانی زمین پر تھا اور اسد پرنس وہاں سے غائب۔ یہ قتل ایک پیغام تھا۔ اس کے بعد کرائے کے قتل کا سلسلہ شروع ہوا۔ مظہر طبی، الیاس گجرانوالہ، بھولا سنیارا، یہ سب اس گینگ کا حصہ بن چکے۔ پیسہ دیا جاتا، ٹارگٹ بتایا جاتا اور لاش گر جایا کرتی۔ شیخوپورہ میں 3 افراد، فیصل آباد میں 2 اور کئی ایسے قتل جو کبھی ایف آئی آر تک نہ پہنچ سکے۔ اسد پرنس اب مکمل شوٹر بن چکا تھا۔ وہ فائرنگ میں انتہائی مہارت حاصل کر چکا تھا۔ کلیشنکوف اس کے ہاتھ میں ایسے لگتی تھی جیسے اس کے جسم کا کوئی انگ ہو، مگر اس سب کے پیچھے ایک کم عمر لڑکا تھا جو گھر چھوڑ چکا تھا اور پولیس کے چھاپوں کی وجہ سے اس کا خاندان در بدر تھا۔ کبھی کوئی اس کے بہن یا بھائی کو اٹھا لے جاتا اور کبھی والد کو تنگ کیا جاتا۔ ہائی کورٹ چوک کا واقعہ اسد پرنس کی دہشت کی علامت بن گیا تھا۔ پپو تیلی سے بھتہ مانگا گیا، انکار ہوا اور دن دہاڑے مال روڈ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اسد پرنس زمین پر بیٹھ کر کلیشنکوف کے برس چلاتا رہا۔ لوگ سہم گئے، گاڑیاں رک گئیں، چیخو پکار اور ہاہاکار مچ گیا۔ 13-14 لوگ زخمی بھی، اور اس دن لاہور نے جان لیا کہ یہ کوئی عام سا بچہ جو معمولی سا قد کاٹ رکھنے والا ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں رہا بلکہ ایک انتہائی نامور گنڈا بن چکا۔ اس کے بعد پراپرٹی ڈیلر کا قتل ہوا، نعیم خان پر حملہ ہوا۔ اسد پرنس نے ہر اس شخص کو نشانہ بنایا جو اس کے یا پھر عاطف چودھری کے راستے میں۔ پھر وہ دن آیا جب اسد پرنس کی کہانی کا آخری باب ثابت ہوا۔ منصور پرنسپل سے بھتہ مانگا، پولیس پہلے ہی الرٹ تھی۔ عابد باکسر اور غلام محمد کلیا خاموشی سے نگرانی کی۔ بسنت کی رات، شور، ہوائی فائرنگ اور رنگینیاں ہی رنگینیاں۔ کسی کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ چند لمحوں میں خون بہنے والا ہے۔ جب عاطف چودھری، اسد پرنس، آغا نوید اور خالد بیرا گلی میں داخل ہوئے تو فضا میں بے چینی پھیل گئی۔
आतिफ ने एक साए पर फायर किया और फिर जहन्नुम के दरवाजे खोले। पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोलियां बरसने लगी। आबिद बॉक्सर का फायर असद प्रिंस की कमर में लगा। वो वहीं गिर पड़ा और हमेशा के लिए खामोश हो गया। असद प्रिंस की लाश वहीं छोड़ दी गई। बाकी जख्मी हालत में फरार हो गए। 3 गाड़ियां छीनी गई। सर्विसेज अस्पताल में खालिद बैरा को फेंका गया, जहां वो बच गया मगर गिरफ्तार हो गया। असद प्रिंस सिर्फ 22 या 23 साल का ही था। गैर शादीशुदा, कोई औलाद नहीं, मगर एक बिखरा हुआ खानदान और एक खौफनाक तारीख अपने पीछे छोड़ गया। आबिद बॉक्सर आज भी ये कहते हैं कि असद प्रिंस बहादुर आदमी था मगर गलत रास्ते पर चल पड़ा। ये कहानी सिर्फ असद प्रिंस की नहीं, ये हर उस नौजवान के लिए सबक है जो ताकत, असलहे और खौफ को जिंदगी समझ बैठता। जुर्म की दुनिया में कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ करती। अंजाम हमेशा एक ही होता, कब्र या फिर जेल।